تلاوت کلام پاک کے لیے حضرت مولانا قاری قاسم صاحب. صدق الله العظيم. مصطفیٰ اور خود بتا رہی ہے خوشبو میں، خود بتا رہی ہے خوشبو میں، یہ مصطفیٰ گئے مصطفیٰ گئے ناستے نکھر گئے. فضلائے محمد معرفت اسلامی جنگ کے موجودہ اور سابقہ مدرس اساتذہ کرام اور معہد الفقیہ کے جملہ فضلاء اپنے تمام ساتھیوں کو سمیم قلب سے مرحبا کرتے ہیں. آپ حضرات کی تشریف لاؤ. اس وقت ہمارے لیے جو مسرت، خوشی اور شادمانی کا ذریعہ بن رہی ہے، اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ ان جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. حق دل سے مطلب اللہ والی ہے، وہ غیر خدا سے ڈرنا عام خیالی ہے، غیر خدا سے ڈرنا عام خیالی ہے. اس کے سر پر تاج ہے ختم نبوت کا. بس سبحان اللہ. اس کے سر پر تاج ہے ختم نبوت کا. اس کے سر پر تاج ہے ختم نبوت کا. مکھڑا جس کا گورا کنڈلی کالی ہے، وہ مکھڑا جس کا گورا کنڈلی کالی ہے، مکھڑا جس کا گورا کنڈلی کالی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جس طرح اور بہت ساری خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اسی طرح آج یہ خوشی کا موقع اور عطا فرمایا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی حسنہ میں تھے دنیا کی خوشیاں
میں سے بہت بڑی خوشی یہ بھی ہے کہ ساتھی آپس میں مل لیں، اور یہ ساتھیوں کا ملنا، بیٹھ کر گفتگو کرنا، یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ دنیا میں نہیں آخرت میں جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر اور اس خوشی کو قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوشی کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ساتھیوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا، دوستوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا فی نفسی خود ایک بہت بڑی خوشی کی چیز ہے۔ آپ لوگ جس نظم و ضبط کے ساتھ، خلوص اور محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور جمع ہوئے، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح ملنے اور خوشی حاصل کرنے اور خوشی دینے کا موقع فراہم کیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بھی شکر ہے، آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سفر کی مشقتیں، جسمانی مشقتیں، مالی وہ سب کچھ برداشت کر کر اس سفر کو طے کر کے آپ اس مادر علمی میں جمع ہوئے ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مولوی ہرگز نباشد مولائے روح تا غلام شمس تبریزی نشد، کہ مولوی روح اس وقت تک مولائے روح نہیں بنے تھے جب تک شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں نہیں آئے۔ تو مولوی تو بہت حضرات بن جاتے ہیں، لیکن مولانا بننے میں شیخ کی صحبت میں بہت گزارنا ہے، تو اس لیے شیخ کی صحبت میں بہت گزارنا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے شیخ سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے کہ ہم جب وقت نکالیں تو ان کے پاس آئیں، ان کی صحبت میں وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا یہاں پڑھانا قبول فرمائے، اور ہمارے اس مرکز کو جو علم الہی اور عشق الہی کا جہاں سے نور پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور حضرت والد صاحب اس سینے سے یہ نور آگے جا رہا ہے، حضرت اساتذہ کرام کی جو محنت ہے، جو علم الہی کا نور آپ حضرات کے سینوں میں انہوں نے منتقل کیا، اور حضرت والد صاحب کے سینے سے عشق الہی کا نور آپ حضرات کی سینوں میں آیا۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو اور ہمارے سب اکابرین کو، اساتذہ کو، اور ہمارے حضرت کو اور حضرت صاحبزادہ صاحب کو قائم دائم فرمائے، اور تاثر قیامت اس مرکز کو اللہ تعالیٰ آباد اور شاداب فرمائے، اور آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ یہاں آنا قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو یہاں امن پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو یہاں آمد دل کی مسرت کا سبب اور باعث بنی، اور بہت سارے ایسے چہرے جن سے سالوں ملاقات نہیں ہوئی تھی، ان کی زیادہ نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا، وقت نکالنا، سفر کرنا قبول فرمائے، اور اپنے ادارے کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے مشائخ کے ساتھ اس محبت کو قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن پروردگار عالم اسی محبت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، میں ساری نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، میں ساری نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زبان اور کہاں نام نامی، کہاں یہ زبان اور کہاں نام نامی، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، میں ساری نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، سلام اس شہنشاہ ہر دو سرا پر، درود اس امام صف انبیاء پر، سلام اس شہنشاہ ہر دو سرا پر، درود
اس امام سبھی انبیاء پر پیامی تو بے شک سبھی محترم ہے مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی تو بے شک سبھی محترم ہے مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی خود ساتھی دوست رہتی میں کھانے کی دنیا یہاں تاریخ رتبت بنتی ہے تاریخ رتبت بنتی ہے دیوانوں کی بزرگان محترم، برادران اسلام، اصحاب فکر و نظر، واقع علم و دانش، قابل صد تقریم، واجب الاحترام، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص محبوب العلماء والصلحاء، عالم باعمل، پیر طریقت، رہبر شریعت، حقیقت یہ ہے کہ لغت میں جتنے بھی الفاظ میسر ہیں وہ سب حضرت کے سامنے کم نظر آتے ہیں۔ میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی اطال اللہ بقاءہ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں برادر مکرم، برادر محترم، برادر کبیر، فاضل نوجوان حضرت اقدس مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، برادر مکرم عالم و عمل فاضل نوجوان حضرت اقدس مولانا سیف اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو بھی اس بابرکت روح پرور مجلس میں شرکت کی دعوت دی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ بھی بیٹھنا ہماری نجات، مغفرت، جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ ان سے ملنے کی ہے یہی طرح کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر اللہ تعالیٰ ان حضرات اکابر کا سایہ تاج سلامت رکھے، نگاہ بڑی میں متاثر دیکھی۔ یہ حضرت ہی کا شعر ہے جو حضرت ہی پر صادق آتا ہے۔ نگاہ بڑی میں متاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کے جو آپ کی بھی تقدیر بدل دے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ معہد الفقیر الاسلامی پنجاب پاکستان کے اس اجتماع میں شرکت میرے لیے باعث سعادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس کو بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دیں۔ میں شکر گزار ہوں حضرت اقدس دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے صاحبزادگان اور معہد الفقیر کے اساتذہ کرام اور منتظمین کا، جنہوں نے فضلائے معہد الفقیر الاسلامی کے اس اہم اجتماع میں مجھے شرکت کی دعوت دی۔ مجھے سمجھتے ہو کہ خدمت قوم دبانے کا نام ہے؟ تمہارا یہ خیال ہے کہ خدمت ٹانگے دبانے کا نام ہے؟
خدمت سر پر تیل لگانے کا کام نام ہے، خدمت کپڑے دھو کر استری کر کے دینے کا نام ہے، اور خدمت کیا بڑا سے سودا لا کر دینے کا نام ہے۔ خدمت اصل نام ہے استاد کی منشا کے مطابق زندگی گزارنا، استاد کی منشا کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر تم نے میری منشا کے مطابق زندگی گزاری اور میری منشا کے مطابق تم رہے تو تم نے میری سب سے بڑی خدمت کر دی، اور اگر تم میرے پاؤں دباتے رہے مگر ویسے نہ بنے جیسا میں چاہتا ہوں تو پھر تم نے میری بڑی خدمت کی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ وہاں پر رہتے ہوئے بھی اپنے اساتذہ کی خدمت کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے اکابر کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں، حضرت کی منشا کے مطابق آپ زندگی گزاریں، یہ سب سے بڑی ہے۔ آج کے اس دجالی فتنے کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت سب سے بڑا اہم کام۔ ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، ایک ہے جان، اس سے زیادہ اہم ہے ہماری عزت۔ لوگ اپنی عزت کی خاطر اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، اور عزت سے بھی زیادہ ایک اہم چیز ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس ایمان کی حفاظت ہمارے پر لازم ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ تو میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر اللہ نے نوجوانوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی کہف میں جا کر، غار میں جا کر، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ نوجوان تھے جو کہف میں چلے گئے اور اللہ نے ان کے ایمان کو محفوظ کر دیا، زیادہ کر دیا۔ تو آج کے دور میں بھی 5 کہف موجود ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے، الکہف کے کتنے حروف ہیں؟ الف، لام، کاف، ہا اور فا، 5۔ تو 5 حروف ہیں الکہف کے، اور 5 ہی کہف ہیں جن سے انسان کا ایمان بچتا ہے۔ پہلا کہف ہے مکہ مکرمہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال پوری دنیا میں جائے گا، لیکن مکہ مکرمہ کے گیٹ فرشتوں کی کا پہرا ہوگا اور وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو مکہ مکرمہ کہف ہوا، مکہ کے اندر رہنے والے لوگ دجال کے فتنے سے بچے رہیں گے۔ اور دوسرا کہف ہے مدینہ طیبہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح مکہ مکرمہ کے گیٹ فرشتوں کا پہرا ہوگا، میرے مدینہ کے گیٹ بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، اور دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو پہلا کہف ہوا مکہ مکرمہ، اور دوسرا کہف ہوا مدینہ طیبہ۔ یہ 2 ایسے شہر ہیں کہ واقعی ایمان کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ اے میرے مولا مزید اپنا پر عطا فرما، اللہ ہمارے زندگی میں برکات فرمائے، زندگی میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما۔ اے میرے مولا حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ پردیس میں قائم فرما، پروردگار عالم ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا بے قدرہ ہونے سے محفوظ فرما، اللہ بے قدرہ ہونے سے محفوظ فرما، پروردگار عالم قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ مولا جنہوں کی جو نہیں وعدے ہیں جو تمنائیں تو پورا فرما، اللہ بھی عطا فرما، تو ماننا چاہیے تھا نہیں مان سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔